بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود رحمت پڑھنے والوں کے لیے آج ہم 3 ایسے انمول خزانے بتانے لگے کہ جن لوگوں کی روٹین میں، ان کے معمول میں، جو لوگ درود پاک کی کثرت کرنے والے ہیں، جنہوں نے اپنے درود پاک کا انتخاب کر رکھا ہے، اور وہ انتخاب ہے ان کا درود پاک کا انتہائی خوبصورت صیغہ درود رحمت۔ بڑا مختصر سا درود پاک ہے، لیکن اس کے اندر بے شمار فضیلتیں اور برکتیں اللہ پاک نے رکھی ہیں، کیونکہ اس کے حبیب کا یہ ذکر ہے، اور جو بندہ جتنا درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک کی اتنی ہی رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ آج ہم خصوصی بات کرنے لگے ہیں درود رحمت پڑھنے والے لوگوں کے بارے میں، جو لوگ درود رحمت کو اپنے معمول میں شامل کیے ہوئے ہیں اور مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، جنہوں نے درود پاک کا انتخاب کیا، جنہوں نے نیت کی درود پاک پڑھنے کی، اور پھر درود رحمت کو منتخب کیا، اور اب تک وہ اسی معمول پر قائم ہیں، یعنی درود رحمت ہی وہ تب سے اب تک وہی پڑھتے آ رہے ہیں۔ تو ان کے لیے جو 3 انمول خزانے ہیں نا اللہ رب العزت کی طرف سے، آج وہ ذرا سنیے گا، انشاءاللہ تعالی درود رحمت پڑھنے والوں کے دل خوش ہو جائیں گے۔ سب سے پہلا انمول خزانہ درود رحمت کی کثرت کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے جو عطا ہوتا ہے وہ یہ کہ جو درود رحمت پڑھتا ہے، چاہے وہ دن میں 100 مرتبہ پڑھ رہا ہے، 500 مرتبہ، 1000 مرتبہ، یا اس سے بھی ہزاروں کی تعداد میں پڑھ رہا ہے، پہلے تو وہ بڑا ہی خوش نصیب شخص ہے نا جو درود رحمت کو ہزاروں کی تعداد میں پڑھ رہا ہے۔ اب اللہ کی طرف سے اسے پہلا خزانہ جو ملتا ہے نا وہ یہ کہ اس شخص کی دنیا اور آخرت کی تمام جو فکریں ہوتی ہیں نا اس کی کفایت اللہ رب العزت خود فرما دیتا ہے، یعنی اس کے ہر قسم کے غم اور فکر کو، چاہے وہ دنیاوی ہو چاہے وہ آخرت کا ہو، تو اللہ پاک اس کے تمام غموں کو دور فرما دیتا ہے، اور ایک ایسا اطمینان قلب میں، ایک ایسا سکون اتارتا ہے اللہ پاک اس شخص کے دل میں کہ وہ بندہ جیسے بھی حالات ہونا وہ رہتا مطمئن ہے۔ درود رحمت کی جو خاص بات ہے نا، اس کے اندر اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتا ہے، اور جتنی مرتبہ آپ درود رحمت کو پڑھتے ہیں اتنی مرتبہ اب آپ خود اندازہ لگا لیں، سوچ لیں اس بارے میں کہ آپ کی زبان سے جب اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلتا ہے تو اللہ کی ذات کتنی خوش ہوتی ہے آپ پر، یا اپنے اس بندے پر کتنا خوش ہوتا ہے اللہ پاک، تو اس کی تمام غموں اور فکروں کے لیے اللہ کی ذات کافی ہو جاتی ہے۔ یہ پہلا انمول خزانہ ہے درود رحمت پڑھنے والوں کے لیے، کہ پھر اسے کوئی ٹینشن لینے کی، پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک وہاں سے اس کے وسیلے اور سبب پیدا کرتا ہے، اس کے کام وہاں سے ہوتے ہیں جہاں اس نے امید اور گمان بھی نہیں رکھا ہوا ہوتا۔ تو چونکہ وہ درود رحمت پڑھ رہا ہے، مستقل مزاجی سے پڑھ رہا ہے، استقامت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تو اللہ پاک کے ذمہ آ گئے اس کے سارے کام۔ ایک خزانہ تو یہ ہو گیا کہ اللہ پاک اس کی تمام غموں اور فکروں کو دور فرما دیتا ہے۔ دوسرا انمول خزانہ درود رحمت پڑھنے والوں کے لیے کہ اللہ رب العزت ایسے شخص کی محبت کو اپنے مخلوق کے دلوں میں ڈال دیتی ہے۔ یہ چیز کبھی آزما کر دیکھیے گا، خاص طور پر درود رحمت پڑھنے والے لوگ جو ہیں نا، جنہوں نے اس صیغے کا انتخاب کر رکھا ہے اور عرصے سے پڑھ رہے ہیں، وہ اس چیز کو اپنی زندگی کے اندر ضرور آزما کر دیکھیں گے، مشاہدہ کر کے دیکھیں گے کہ اللہ پاک اپنے اس بندے کے لیے جو محبت ہے نا وہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اب اس کا آگے راز یہ ہے اس بات کا، اور اس خزانے کا، اس رحمت کا جو اللہ پاک اپنے اس بندے پر نازل کرتا ہے کہ اپنی مخلوق کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، وہ راز یہ ہے کہ آپ جہاں بھی جاتے ہیں نا،
آپ کے لیے لوگ آپ کا وسیلہ بنتے ہیں، آپ کے کام آتے ہیں، آپ کی تکریم کرتے ہیں، محبت سے اور شفقت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور جتنا ہو سکتا ہے آپ کے کام میں آسانی ہو جاتی ہے۔ آپ جہاں بھی جاتی ہیں، دنیا کے کسی کونے میں آپ چلے جائیں، آپ کی لوگ عزت کریں گے، پہلی نظر میں ہی دیکھ کے لوگ آپ کی تکریم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ عزت، یہ وقار اس لیے نصیب ہوتا ہے کہ آپ لوگ درود پاک پڑھنے والے لوگ ہیں، اللہ کے محبوب کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں، تو اللہ پاک اس نعمت سے آپ کو نواز دیتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ بڑا خوبصورت انمول خزانہ ہے درود رحمت پڑھنے والوں کے لیے، جو لوگ درود رحمت کو اپنی زندگی میں شامل کیے ہوئے ہیں۔ لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، مخلوق انہیں محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، جہاں کہیں بھی چلا جائے لوگ اس کے لیے کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں، مطلب انہیں کہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی آتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ پاک کا بڑا خاص کرم اور اس کا فضل ہے۔ تیسرا انمول خزانہ وہ یہ کہ درود رحمت پڑھنے والے پر جادو، آسیب، سحر یہ چیزیں اثر نہیں کرتی، اس کے نزدیک بھی نہیں آتی جو شخص درود رحمت کا عامل بن جاتا ہے۔ یعنی اس نے درود رحمت کو اپنی زندگی میں شامل کیا اور پھر استقامت کے ساتھ ایک ہی تسبیح، ایک ہی ذکر کو اپنی زندگی میں شامل رکھا، تو جادو، آسیب، سحر، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، شیطانی وسوسے جو ہیں، یہ تمام منفی جو چیزیں ہیں نا جی، درود رحمت پڑھنے والے کے نزدیک آتی ہی نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت درود رحمت پڑھنے والے کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھ لیتا ہے، بلکہ محفوظ کر لیتا ہے، اور اللہ پاک اس شخص کی خود حفاظت فرماتا ہے جو درود رحمت کو اپنی زندگی میں شامل کیے ہوئے ہیں۔ اب اس کا بھی میں نے آپ کو راز بتایا کہ درود رحمت کے اندر چونکہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اگر درود رحمت کو پڑھا جائے تو صلی اللہ علی محمد، ٹھیک ہے، جب یہ آپ درود رحمت پڑھتے ہیں تو پھر اللہ پاک کی رحمتیں آپ پر نازل ہوتی ہیں، اور رحمتیں آپ کا تعاقب کرتی ہیں، اور جو شخص درود رحمت پڑھتا ہے اللہ رب العزت کے رحمت کے 70 دروازے اس شخص پر کھول دیے جاتے ہیں۔ تو جو ہزاروں کی تعداد میں درود رحمت کو پڑھ رہا ہے، پھر وہ اللہ کی رحمتوں کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتا کہ اللہ کی رحمتوں کے کتنے حصار میں وہ شخص آ جاتا ہے۔ تو یہ 3 انمول خزانے درود رحمت پڑھنے والوں کے لیے خاص طور پر انہیں ان نعمتوں سے نوازا جاتا ہے۔ ایک تو دنیا و آخرت کی تمام غموں اور فکروں سے نجات، دوسرا مخلوق کے دلوں میں محبت، اور تیسرا سحر، آسیب اور جادو جیسی چیزوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کے رحمت کے 70 دروازے اس پر کھل جاتے ہیں۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ ان کا وعدہ ہے شفاعت کا ہم جیسوں سے، ان کے دامن میں خطا کار جگہ پائیں گے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔